مگر اس بخشش والی رات بھی 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہونی۔ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے، مشرک کی اس رات بھی بخشش نہیں ہونی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کینہ پرور ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، جو حسد کرنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اور جو لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر، لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہونے والا ہے، اپنے دل کے اندر نفرت کے بیج بونے والا ہے، نفرتوں کو پھیلانے والا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اس رات بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو خدا را اپنے دلوں کو دوسروں کے حوالوں سے پاک اور صاف رکھیں، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ حسد کا معنی ہوتا ہے جلنا اور پڑنا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس اللہ رب العزت کی عطا کردہ کسی نعمت کو دیکھ کر غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور حسد کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا واضح فرمان ہے کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ لوگوں حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے بالخصوص حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین فرمائی ہے۔ تو اپنے آپ کو حسد جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا ہے کہ حاسد جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کسی کو کیا نقصان اس نے پہنچانا ہے، وہ اپنی حسد کی آگ کے اندر جلتا اور کڑتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو مگر نماز پڑھنے کا ثواب اس کو میسر نہیں آتا، وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کا ثواب نہیں ملتا، حج کرتا ہے تو حج کا ثواب نہیں ملتا، نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کرنے کا بھی ثواب اس کو میسر نہیں آتا۔ تو حسد سے بچنا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے تہمت کو یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، جس کے دل کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، وہ بھی اس بخشش والی رات کے اندر بخشا نہیں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، غرور ہوا، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ رائی سمجھتے ہیں چٹالا، برسیم، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بھینسوں کے چارے کے لیے کاشتکار جہاں بھینسیں رکھنے والے لوگ کاشت کرتے ہیں، چٹالا برسیم اس کو بولتے ہیں، تو ہلکا سا دانہ ہوتا ہے، باریک سا، ایسے ہتھیلی پر رکھے تو ہوا کا جھونکا اڑ جائے، یعنی معمولی سا بھی اگر کسی کے دل کے اندر غرور پایا گیا، تکبر پایا گیا، تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز محشر غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، رب ان کو چیونٹیوں کی مانند کر دے گا، اور بروز محشر لوگ اپنے قدموں تلے ان کو روندتے ہوئے گزریں گے، یعنی وہ لوگوں کے قدموں تلے، پیروں تلے آئیں گے بروز محشر، رب ان کو اس قدر ذلیل و خوار کرے گا۔ اس لیے حضرات دیوکار اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے محفوظ رکھیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کا نافرمان بھی اس رات بخشا نہیں جائے گا۔ نوجوان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، پیارے بھائیوں، دوستوں، بیٹو، والدین کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ والدین کی قدر نہیں کرتا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنے بھی گناہ ہیں، زنا ہے، شراب نوشی ہے، ریاکاری ہے، کسی کا حق کھانا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنی ہے، ان سب کا عذاب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بروز محشر عطا فرمانا ہے۔ مگر والدین کی نافرمانی ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ والدین کا نافرمان دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب عطا فرمائے گا۔ اور جو والدین کا نافرمان ہوگا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک رب اس کو ذلیل و خوار نہیں فرما دیتا، جب تک اس کو عذاب نہیں عطا فرماتا۔ تو والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں۔ والدین کی قدر کرنا اتنا ضروری ہے جتنا رب کو رب جاننا ضروری ہے۔
جتنی رب کی نمازیں پڑھنا ضروری ہیں اتنا والدین کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگوں سن لو، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے سوا کسی کی ریاضت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا، میرے علاوہ کسی کو داتا نہ ماننا، میرے علاوہ کسی کو رازق نہ ماننا، میرے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا نہ ماننا، میرے علاوہ کسی کو عزت اور ذلت کا مالک نہ سمجھنا، میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب ایک ہی آیہ مبارکہ کے اندر رب نے دو احکام جاری فرما کر رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کائنات والو، جتنا میں اللہ رب العزت کی توحید ضروری ہے، اتنی میرے رب کی وحدانیت ضروری ہے، اتنا نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، اتنے حج کرنا ضروری ہیں، اتنی زکاتیں دینا ضروری ہیں، اتنا اللہ اللہ کرنا ضروری ہے، اتنا ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو اور تہجدیں پڑھتا پھرے، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو اور حج کرتا پھرے، والدین کا نافرمان ہو صدقہ و خیرات کرتا پھرے، اللہ رب العزت اس کا صدقہ، اس کا حج، اس کی نماز، اس کی تہجد قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے گا۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین و سخط ربی فی سخط الوالدین، کہ لوگوں سن لو، تمہارے رب کی رضا تمہارے والدین کی رضا میں ہے، وَسَخَطُ رَبِّي فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر کسی شخص کے والدین اس سے راضی ہیں تو وہ سمجھ لے اس کا رب اس سے راضی ہے، اور اگر کسی شخص کے والدین اس سے ناراض ہیں تو وہ سمجھ لے اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے بلکہ اس کا رب بھی ناراض ہے۔ جنت تو رب نے آپ کی ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، اور جنت کا درمیانی دروازہ، مرکزی دروازہ، اس مسجد کا دروازہ ہی مرکزی ایک ہے نا، اکثر مساجد کے اندر سائڈوں میں بھی چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں، یہ مرکزی سینٹرل گیٹ ہے، اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ اسی طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک مرکزی دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کا مرکزی دروازہ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، اگر تمہارا باپ تجھ پر راضی ہوا تو رب تجھے جنت کے مرکزی دروازے سے جنت کے اندر داخل کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ میں صبح بات کر رہا تھا، یاد رکھیے پیران اذان کی نیک لوگوں کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ایمان والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑا ان کا مقام ہے، مگر یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اولاد کے لیے اگر کوئی مرتبے والی، مقام والی شخصیت ہے وہ اس کے والدین ہے۔ اپنے والدین کی سیوا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کو راضی رکھیں گے تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو 5واں وہ شخص ہے جو شراب نوشی کرنے والا ہے، جو شرابی ہے اس کی بھی اس بخشش والی رات بخشش نہیں ہونی۔ تو یہ بڑی ہی برکت والی رات ہے، بڑی عبادت والی رات ہے۔ وقت ہو گیا ہے، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، میں اپنی تقریر کا لب لباب، سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ یاد رکھیے شعبان المعظم کی 15ویں جو شب ہے وہ بڑی ہی برکت والی ہے، عزت والی ہے، عظمت والی ہے۔ یہ وہ شب ہے جس کے آغاز سے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی رب کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے، اور اللہ رب العزت آوازیں دیتا ہے مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کہ مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کہ مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو مصیبت سے بری و ذمہ کر دوں، ہے مجھ سے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت عطا فرماؤں، ہے کہ مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس سے اولاد عطا فرماؤں۔ اور یہ اعلانات جو ہیں وہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے باقی ساری راتوں میں، رات کے پچھلے پہر، آدھی رات گزر جانے کے بعد رب کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، مگر شب برات وہ رات ہے جس کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 1 2 3 4 5 نہیں
300 دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ رات ہے جس میں بندے کے نامعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آئندہ آنے والا پورا سال جو ہے اس کے اندر جن لوگوں نے انتقال کرنا ہے اس سارے انتقال یا جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کے حساب کتاب والا رجسٹر جو ہے وہ ملک الموت اسرائیل کو عطا کر دیتا ہے۔ اس رات آئندہ سال میں مرنے والے سارے لوگوں کا نام لکھ کر اللہ رب العزت اسرائیل کے حوالے کر دیتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر اور فلاں وقت کے اندر جو ہے وہ انتقال فرمانا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اور پھر حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات آئندہ آنے والے سال میں جتنے بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں ان سب کا ذکر رب فرما دیتا ہے۔ جتنی نئی روحوں نے جنم لینا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا حساب کتاب اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ اور پھر یہ وہ رات ہے جس رات اگر کوئی بندہ 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو پہلی امتوں کے عابدین کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ اس رات 2 رکعت نفل پڑھیں، ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ پہلی امتوں کا کوئی بندہ اگر 400 سال عبادت کرتا رہے، سارا دن روزہ رکھتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، رب کی ریاضت کرتا رہے، کوئی دنیا کا کام نہ کرے، تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اس کے ثواب سے بھی اللہ رب العزت آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پہاڑوں سے ہوا، آپ نے ایک پتھر دیکھا جو انتہائی خوشنما